بہت محبوب تھی اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ امت داڑیاں مڈا کر آقا کے دل کو تکلیف پہنچائے، یہ امت یہود و نصارہ کے لباس کو پہن کر آپ کے دل کو ٹھیس پہنچائے، یہ امت نبی کے روضے کی جالی کے سامنے کیمرے استعمال کر کر نبی کے دل کو زخمی کرے، یہ امت سنتوں کے جنازے نکال کر آقا کے دل کو ٹھیس پہنچائے، یہ امت اغیار کے طریقوں کو اپنا کر آقا کے طریقے اپنی محفلوں سے، مجلسوں سے، اپنے گھروں سے نکالے، یہ اور بات ہے، لیکن آقا اپنی امت سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، بے پناہ تعلق رکھتے ہیں۔ آقا کے بارے میں اللہ نے جو عنایتیں، اللہ نے جو مہربانیاں فرمائی، ان میں سے ایک بات یہ بھی فرمائی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محمد آپ جب تک خوش نہ ہوں گے رب کی عنایتیں اور رب کے عطا کے دروازے بند نہیں ہوں گے۔ جب آپ کا تعلق امت کے ساتھ یہ ہے کہ آپ نے اپنی بیویوں سے زیادہ اس امت سے محبت کی ہے، آپ نے اپنی اولاد سے زیادہ اس امت سے تعلق کو جتایا ہے، آپ نے اپنے نفس سے زیادہ، اپنے وجود سے زیادہ، قرآن کریم اس بات پر گواہ ہے لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، اگر یہ ایمان لے کر نہ آئے تو کیا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیں گے، اپنے وجود کو ختم کر کے رکھ دیں گے۔ آقا نے اپنے آپ کو اتنا تھکایا، اپنے وجود کو اتنا مٹایا، اللہ کی شان رحیمی، اللہ کی شان کریمی جوش میں آ گئی اور کلام پاک کی آیت نازل ہوئی لعلک باخع نفسک علی آثارہم، ان کے پیچھے اپنے آپ کو مٹا دیں گے۔ اپنے وجود سے زیادہ، اپنی شخصیت سے زیادہ، اپنے جان سے زیادہ اپنی امت کو پیارا رکھا، وہ اپنی امت کے بارے میں کس چیز سے راضی ہوگا؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شان عطا کا دروازہ بند نہیں ہوگا اس وقت تک جب تک کہ تم راضی نہ ہو جاؤ، اور آقا راضی نہیں ہوں گے جب تک ایک ایک فرد امت کا جہنم سے نکل کر جنت میں نہ چلا جائے۔ یہ آقا کی مرضی ہے، یہ آقا کی آخری خواہش ہے، یہ آقا کا منشا ہے۔ کیا دنیا میں کوئی ماں ایسی ہے کہ اس ماں کے آنکھوں کے سامنے اس کی اولاد کے لیے آنکھ کو تیار کیا گیا ہو اور اس آنکھ کے اندر اس اولاد کو داخل کیا گیا ہو اور اس سے پوچھا جائے اور اس کے سامنے یہ تقاضا رکھا جائے کہ ہم تم سے اس وقت تک جو ہے راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم اپنی رضامندی کا اظہار نہ کر دو؟ یہ ماں یہی کہے گی کہ میرے بچے کو آگ سے چھٹکارا دے دو، میرے بچے کو اس جھلسنے سے اور اس آگ کی تپش سے نجات دے دو۔ ماں اپنی اولاد کو آگ میں داخل ہوتا ہوا دیکھ نہیں سکتی۔ آقا اپنی امت کو پل صراط پر گرتے ہوئے اور پل صراط پر کٹتے ہوئے، جہنم کا لہو پیتے ہوئے، جہنم کا پیپ پیتے ہوئے آقا دیکھ نہیں سکتے، آقا دیکھ نہیں سکتے۔ علماء نے ایک واقعہ بیان فرمایا ہے کہ دلی کی جامع مسجد کے اندر ایک فقیر کو بڑی تندرستی لگی اور بڑا فخر و فاخر لگا، بڑی بری حالت آئی، تو وہاں دلی کی جامع مسجد میں سیر و تفریح کرنے کے لیے سیاح آتے ہیں، وزیٹرز آتے ہیں، غیر ممالک والے آتے ہیں۔ تو اس نے ایک کام کیا کہ ایک جو ہے انگریز کا بٹوا اور اس کی پاکٹ کو اس کے جیب سے نکال لیا بحالت مجبوری، لیکن جب اسے کھول کر دیکھا تو اس کے اندر ڈالر تھے اور سکے تھے، روپیے تھے، چاہتا تو وہ خرچ کر سکتا تھا، لیکن اس کے ہاتھ کپ کپ آ گئے اور اس نے پرس کو بند کر کے رکھ دیا اور تلاش کر اعلان کر کر اس انگریز کو واپس کر دیا۔ اس انگریز نے بھی اعلان کیا ہوا تھا کہ جس کو روپیہ چاہے لے لے، ڈالر چاہے لے لے، لیکن اس کے اندر میرا پاسپورٹ ہے اور اس کے اندر میرے ضروری کاغذات اور ڈاکومنٹس ہیں، وہ واپس کر دے۔ تو یہ یہاں تلاش رہا تھا، وہ وہاں اعلان کر رہا تھا، آمنا سامنا ہو گیا۔
انگریز نے جب اپنے بٹوے کو کھول کر دیکھا اور پرس کو کھول کر دیکھا، $1، $1 اور 1 سکے کی اس میں کمی نہیں تھی۔ انگریز نے کہا تمہارا اختیار تھا کہ تم جو چاہے کر سکتے تھے، لیکن 1 سکے کی اس میں کمی نہیں ہوئی۔ تو اس فقیر نے بتایا کہ میں نے سنا کہ قیامت کے دن کہ مجرموں کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم کے اندر ڈالا جائے گا، قیامت کے دن چور اچک کے بدماش، نبی کے نافرمان، اسلام کے دشمن، اللہ کے دشمن پل صراط پر گر کر جہنم میں گریں گے۔ میں آج کے فخر و فاخر کو برداشت کر لیتا ہوں، قیامت کے دن میرے محبوب، قیامت کے دن میرے آقا، قیامت کے دن میرے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مجھے منہ کے بل گھسیٹ کر بیڑیاں لگا کر مجھے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ مجھے جتنی تکلیف ہوگی میرے محبوب کو اس سے زیادہ تکلیف ہوگی۔ یا اللہ، جس امت کے لیے میں نے طائف کے اندر پتھر کھائے تھے، اے اللہ جس امت کے لیے میں نے اپنی بیویوں کو بھوکا رکھا تھا، اے اللہ جس امت کے لیے میں نے فاطمہ کو تڑپایا تھا، اے اللہ جس امت کے لیے میں نے کربلا کی سرزمین کو خون سے رنگین کر دیا تھا، اے اللہ جس امت کے لیے میری آل اولاد اہل بیت نے جس کی طہارت اور جس کی پاکیزگی اور جس کی تقدس کی قسمیں کھائی جا سکتی ہیں، انہوں نے جب پانی مانگا، پیاسے تھے، ان کے حلق کے اندر اور ان کے گلوں پر تیر کو پیوست کر دیا گیا۔ آج کوئی چوری کے اور کوئی داڑھی منڈانے کے، کوئی نماز چھوڑنے کے جرم کے اندر ان کو جہنم کے اندر داخل کیا جا رہا ہے۔ یہ مجھے آپ کی حالت برداشت نہ ہوتی، اس لیے میں یہ پرس تمہیں لوٹا رہا ہوں، یہ پاکٹ تمہیں لوٹا رہا ہوں۔ قیامت کے دن داڑھی منڈوں کا انجام، قیامت کے دن بے پردہ رکھنے والوں کا انجام، قیامت کے دن جورو اور اولاد کی غلامی کرنے والوں کا انجام، قیامت کے دن مال و دولت کی پجاریوں کا انجام، قیامت کے دن دنیا کے حریص لالچی کتوں کا انجام، قیامت کے دن سیاسی ایوانوں کے پجاریوں کا انجام بڑا خراب ہوگا۔ ایک لمحے کے لیے غور کرے، مجھے تو جہنم کا لہو پینا پڑے گا، جہنم کا پیپ پینا پڑے گا، جہنم کے انگاروں میں جلنا پڑے گا۔ میرے محبوب کی حالت کیا ہوگی؟ میری ماں کی حالت کیا ہوگی جب پولیس والے میرے منہ پر جوتے مار رہے ہوں گے؟ میرے باپ کی حالت کیا ہوگی؟ میری بیوی کی حالت کیا ہوگی جب مجھے ننگا کر کر کرنٹ کے شاٹ دیے جا رہے ہوں گے، میرے اوپر پاخانہ ڈالا جا رہا ہوگا؟ میں تکلیف کو برداشت کر لوں گا، لیکن میری ماں پر کیا بیتے گی؟ ماں کی ممتا کی لاج رکھنے والوں، بیوی کے دکھ کی لاج رکھنے والوں، ماؤں سے دنیا بھر کی ماؤں کی ممتا ایک طرف اور آقا کی محبت اور آقا کی شفقت اپنی امت سے ایک طرف، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب تک دینا بند نہیں کرے گا اس وقت تک، جب تک کہ آپ راضی نہ ہو جائیں۔ آپ راضی اس وقت تک نہیں ہوں گے جب تک کہ امت کے ایک ایک فرد کو جنت کا پروانہ نہ مل جائے، مغفرت کا پروانہ نہ مل جائے، جہنم سے خلاصی کا پروانہ نہ مل جائے۔ محض آقا کے چاہنے پر ایسا نہ ہوگا۔ آقا کے چاہنے پر اگر ایسا ہوتا ابو طالب جنت میں جاتے، آقا کے چاہنے پر ایسا ہوتا آپ کے خاندان قبیلے والے جنت میں جاتے۔ اللہ کے یہاں میزان عدل لگایا جائے گا، ترازو لگایا جائے گا، انصاف کیا جائے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرہ برابر جو نیکی کرے گا اللہ تبارک تعالیٰ اس کا بدلہ دیں گے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ذرہ برابر گناہ کرے گا اللہ اس کا مواخذہ فرمائیں گے۔ محض یہ دیکھ کر کہ آقا کو دیکھ کر امت کو بخش دیا جائے یہ نہیں ہو سکتا، اور آقا کی تمنا یہ کہ امت کا ہر فرد جنت میں چلا جائے۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا میں وہ چیزیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت فرمائی جو اور امتوں کو عنایت نہیں فرمائی۔ اللہ نے رحمت کا اشارہ دیا، اللہ نے مغفرت کا اشارہ دیا، اللہ نے جہنم سے خلاصی کا اشارہ دیا۔